اور اگر طلب نہ ہو تو پھر بے شک حضرت ابراہیم دعوت دے رہے ہو. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک رحمت للعالمین. سرور دو جہاں، ساقی کوثر، شافی معشر، آپ کے اور میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو اللہ قرآن میں خطاب کر کے فرما رہے ہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. میرے محبوب پیغمبر، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب دربار نمرود میں میرا ابراہیم، میں اللہ کی وحدانیت کی ڈگڈگیاں بجا رہا تھا اور دعوت دے رہا تھا کہ یہ دنیا کے معبود سچے معبود نہیں ہیں، سچا معبود صرف کون ہے؟ لیکن بادشاہت ہے، چودراہٹ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، نمرود ہے، دربار لگا ہوا ہے، درباری بھی موجود ہے، اور میرا پیغمبر وہاں کھڑے ہو کے دعوت دے رہا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے، جان نکالتا بھی ہے. جان ڈالنے والا کون اور جان نکالنے والا بھی کون؟ اس لیے انسان کو مسئلہ بتاتے ہوئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے جان دی ہوئی بھی خود ہے، جان لینی بھی اللہ نے خود ہے. پروردگار نے اگر یہ معاملہ کسی انسان کے ہاتھ میں رکھا ہوتا تو پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ضرورت تھی. اب یہ قدرتیں اللہ کی ہیں کہ جان ڈالتا بھی اللہ ہے، جان نکالتا بھی اللہ ہے، فلہذا تمہیں ڈرنا بھی صرف کس ذات سے چاہیے؟ کمال کی بات ہے، پیغمبر نے بات کی ہے، ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے، جان نکالتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے. اب اس جاہل نے یہ سمجھا کہ شاید مارنا اور کسی کو چھوڑ دینا یہی مطلب ہے جان ڈالنے، جان نکالنے کا. کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو موت دے دیتا ہوں. ایک قیدی کو بلایا جسے عمر قید کی سزا تھی، اسے معاف کر کے رہا کر، جسے سزائے موت دینی تھی اسے رہا کر دیا، اور جس کی سزا ختم ہو رہی تھی اس کو پھانسی پر چڑھا دیا، اور کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا بھی ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں. اب پیغمبر نے سوچا میں اسے کہوں میرا رب کھلاتا ہے، یہ کسی کو بلائے گا اسے کھلا دے گا. میرا رب پلاتا ہے، یہ کسی کو پانی پلا دے گا. میرا رب پہناتا ہے، یہ کسی کو کپڑے پہنا دے گا. میرا رب جگاتا بھی ہے، میرا رب سلاتا بھی ہے، یہ کسی کو جگا دے گا، یہ کسی کو سلا دے گا. یوں اس کے سامنے میں بات کروں کہ اسے بات کی سمجھ بھی آ جائے اور اس سے جواب بھی نہ بن سکے. اگر میں کہوں میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے، میرا رب جگاتا ہے، میرا رب سلاتا ہے، میرا رب اٹھاتا ہے، میرا رب بٹھاتا ہے، میرا رب چلاتا ہے، میرا رب روکتا ہے، تو یہ سارے کام ماتحت الاسباب کرنا شروع کر دے گا اور کسی کو بھگائے گا، کسی کو بٹھائے گا، کسی کو کھلائے گا، کسی کو پلائے گا، کسی کو سلائے گا، کسی کو جگائے گا. قربان جاؤں پیغمبر کی ہدایت والی طلب پر، پیغمبر کی دعوت پر. پیغمبر نے دعوت دے کر مسئلہ سمجھایا،
فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغربی، یہ بھی تو اس کی ساری صفات ہے کہ کھلانے والا بھی وہی، پلانے والا بھی وہی، سلانے والا بھی وہی، جگانے والا بھی وہی، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور پھر مغرب میں اسے غروب کرتا ہے۔ اگر تجھ میں جرأت ہے تو آج سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، منہ بن گیا کافر کا، بات نہ ہو سکی۔ یوں دنیا کے ماتات الاسباب تو وہ کام بنا سکتا تھا، لیکن جہاں سبب ختم ہو جائے اور دنیا کو کوئی نظر نہ آئے، وہی طاقتیں تو چلتی ہیں کس کی چلتی ہیں؟ ہاں وہی تو اللہ کی طاقت چلتی ہے۔ اب پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، 4000 نبیوں کا باپ، جس کی نسل میں امام الانبیاء نے بھی ہونا ہے، کتنی درد دل سے پیغمبر نے دعوت دی ہوگی۔ ہاں جی ہم بھی دعوت دیتے ہیں نا، ہمارے تبلیغی بھائی بھی جاتے ہیں دعوت دیتے ہیں، ساری کائنات کے خلوص اکٹھے کرو، ہمدردیاں اکٹھیاں کرو، ساری کائنات کی دعوت اکٹھی کرو، پیغمبر ابراہیم کے خلوص اور ہمدردی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہماری دعوتیں پیغمبر کی ہمدردی تک پہنچے، لیکن قرآن نے فیصلہ کیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہدایت دینے والا صرف کون ہے؟ ہدایت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جس شخص میں طلب نہیں ہوگی، پیغمبر بھی دعوت دینے والا کیوں نہ ہو، اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا۔ یہ جو ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے، خدا گواہ ہے یہ ہماری فطری ہدایت ہے، یہ فطری ودیت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ رب نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ پیشانی میری دی ہوئی جھکنی بھی صرف میرے سامنے چاہیے، ہاتھ میرے دیے ہوئے اٹھنے بھی صرف میرے سامنے چاہیے، پاؤں میرے دیے ہوئے چلنے بھی میرے رستے میں چاہیے، یہ فطری ہدایت ہے۔ اور اگر اب ہم اللہ سے کچھ جانچنا چاہتے ہیں، اب ہم اللہ سے کچھ پرکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی ہمیں اپنے اندر طلب پیدا کرنی پڑے گی۔